ان کا سوال ہے کہ نظام خلافت میں حزب اختلاف کی کیا حیثیت ہوگی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نظام خلافت کے بارے میں یہ بھی مغالطہ ہے کہ وہ ون پارٹی گورنمنٹ ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے صرف اس زمانے میں پارٹیز اس معنی میں نہیں تھی، گروپس تو تھے، بنو امیہ، بنو ہاشم، اوس، خزرج، قبائلی تھا یہاں۔ اب وہ پارٹیز کا نظام ہے، پارٹیز حرام نہیں۔ یہ میں کہتا رہا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی نو پارٹی الیکشن جو انہوں نے کرایا تھا، میں نے کہا تھا نہیں، کوئی بات صحیح نہیں ہے، اسلام میں پارٹی جائز ہے۔ لیکن کسی پارٹی کے منشور میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات ہوئی تو بین ہو جائے گی۔ اس لیے کتاب و سنت تو اس ملک کے دستور کے اندر بالادستی ہے۔ ود ان دی لمٹس آف دی شریعہ ایک پروگرام آپ دیتے ہیں، ایک پروگرام کوئی اور دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، لیٹ دی پیپل چوز کون سا پروگرام زیادہ بہتر ہے۔ مثلا کتنے مسائل ہیں، بجٹ میں ایلوکیشن کیا ہوگی، صحت کو کیا دیں گے اور دفاع کو کتنا دیں گے اور تعلیم کو کتنا دیں گے، یہ کون طے کرے گا؟ یہ کوئی قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں ہے نہ حدیث میں لکھا ہوا، کون طے کرے گا؟ ایک پارٹی کہتی ہے ہماری پرائرٹی نمبر 1 جو ہے ڈیفنس ہے، دوسری کہتی ہے نہیں ہماری پرائرٹی نمبر 1 ایجوکیشن ہے۔ لیٹ دی پیپل چوز۔ تو اس میں قطعاً کوئی برائی نہیں ہے۔ روح دین کے ساتھ روح عصر کو جب تک جوڑیں گے نہیں، بات نہیں بنے گی۔ روح عصر، اسپرٹ آف دی ایج اینڈ اسپرٹ آف دین، ان دونوں کو جمع کرنا ہوگا۔ حزب اختلاف میں ایک چیز غیر اسلامی ہے۔ غیر اسلامی یہ ہے کہ چونکہ آپ ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک تو مسئلہ ہے اس پارٹی کے منشور کا، اس منشور پر ووٹ دیے لوگوں نے، اگر آپ اس منشور سے منحرف ہوتے ہیں تو آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ پھر کوئی مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہے ٹو ریمین سیٹڈ ان دی پارلیمنٹ اور دی ہاؤس جبکہ آپ نے منشور سے ہی دیا۔ البتہ بہت سے معاملات ایسے آ جاتے ہیں جن کا تعلق منشور سے نہیں۔ اب گورنمنٹ پارٹی جو بات کہہ رہی ہے، کسی شخص کا دل یہ کہتا ہے کہ بات یہی صحیح ہے میرے ملک کے لیے دین کے اعتبار سے، پارٹی وپ جو ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ نہیں تمہارا ضمیر جائے جہنم میں، تمہیں وہ بات کہنی ہوگی جو پارٹی کہہ رہی ہے، یہ خلاف اسلام۔ They should be free to vote۔ اور پریزیڈنشل سسٹم میں یا جو صدارتی خلافت، اس میں اس کی حیثیت اہمیت ہی کوئی نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ اس کی اہمیت وہاں ہوتی ہے جہاں تعداد ہو گئی تو حکومت گر گئی۔ وہ تو ایک ایک ایشو کے اوپر، ایک ایشو پر پارٹی ان پاور اگر ڈیفیٹ ہو گئی تو وزارت ختم، جبکہ صدارت میں یہ مسئلہ ہی نہیں۔ لہذا پارٹیز صدارتی نظام میں، صدارتی نظام خلافت، اس کے اندر اس میں کوئی ہے ہی نہیں، آپ جو چاہیں رائے دیں، اپنی دیانت کے مطابق رائے دیں، اس لیے کہ حکومت تو اس سے نہ گرتی ہے نہ بنتی ہے، وہ تو ڈائریکٹ یہ خلیفہ جو ہے منتخب ہوا ہے اور وہ تو رہے گا 4 سال ہے 5 سال ہے جتنے بھی مقرر کیے، he will be there unless he is impeached۔ اگر اس پر بددیانتی کا، خیانت کا کوئی ایسا الزام ہے تو لاؤ عدالت میں ثابت کر دو، ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ امپیچ آپ نہیں کر سکتے تو اس کو اختیار حاصل ہے، he will run the government۔ یعنی خلافت راستہ میں تو یہی تھا کہ ایک شخص منتخب ہو گیا till his death وہ خلیفہ رہا، لیکن یہ بھی آپ پر واجب نہیں کیا گیا۔ ایک ٹرم معین کر دینا حرام نہیں ہے، اس لیے ٹرم معین کر دیں گے۔ باقی یہ کہ دوسرا معاملہ عوام کا اعتماد اٹھنے کا نہیں ہے، امپیچمنٹ ود ان دیٹ ٹرم، اگر امپیچ کر دیتے ہیں آپ اس کو تو ہٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ دیکھیے جب بھی کبھی دنیا میں انقلاب آتا ہے، پہلی گورنمنٹ تو انقلابی پارٹی بناتی ہے، اب اس کے بعد وہ اس کا ایک ڈھانچہ، دو دستوری خاکہ اب بنائے گی، وہ یہ دستوری خاکہ ہے، اس دستوری خاکے کے تحت الیکشن ہو جائے، اس میں 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، 3 سال بھی لگ سکتے ہیں، 4 سال بھی لگ سکتے ہیں، وہ انٹرم پیریڈ ہوگا۔ اس اعتبار سے اس میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ انتخابی عمل کے ذریعے سے یہ خلافت قائم نہیں ہو سکتی، وہ تو انقلابی پروسیس ہے۔ اس کو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے، اور اس کا نارمل طریقہ یہی ہے کہ جو پارٹی ہوگی انقلابی، وہ پارٹی اللہ کرے وہ تنظیم اسلامی کے ہاتھوں ہو سکتا ہے وہ ہماری اگلی نسل کے ہاتھوں ہو، جو لوگ بھی ہوں گے اٹ ول بی دیئر ریسپانسبلٹی ٹو فارم دی گورنمنٹ۔